ہم اتنی نعمتیں باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی زمینیں غصب کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھگڑے لڑائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جنجال کرتے ہیں، ایک بھائی دوسرے کے پیسے، ایک دوسرے کی زمین، ایک دوسرے کے غصب کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ اور باوجود سب کچھ کے ہم اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے ناشکرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک بار نبی علیہ السلام کے پاس آئی، نبی علیہ السلام کے پاس اپنے دوپٹے کے اندر، حضرت فاطمہ نے اپنے دوپٹے ایسے اپنے دوپٹے کے اندر ایسے بغل میں رکھا ہے، تھوڑا سا آدھی روٹی وہ لے آئی، یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بیٹی کیا لائی ہو؟ کہتے اللہ کے نبی 3 دن سے یا 1 ہفتے سے ہم نے گھر میں کچھ نہیں کھایا تھا، میرا شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کے کوئی محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا آٹا مزدوری کر کے لے آیا، اس سے میں نے 4 روٹیاں بنائی، 4 روٹیاں، ایک حسن نے کھایا میرے بیٹے، ایک حسین نے کھائی، اور ایک حضرت علی میرے شوہر نے کھایا، میں ایک روٹی میرے پاس بچ گئی۔ جب میں روٹی کو کھانا شروع کر دیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو روٹی کھاتی ہو، تیرے ابا پتہ نہیں کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ نبی علیہ السلام آدھی روٹی کھائیں تو آدھی روٹی میں نے تقسیم کر کے یا رسول اللہ اپنے اباجان کے لیے لایا۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی خدا کی قسم تیرے باپ نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ آج ہم بہت ہی نعمتی استعمال کر کے پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، دوسروں کو غصب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام تو سنا ہوگا، یہ میں صحابہ کی بات نہیں کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کی بات نہیں، بعد والے لوگ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ آدمی ہے جو پوری دنیا کا بادشاہ گزرا ہے، پوری دنیا کا بادشاہ گزرا ہے۔ مسلمانوں میں یہ ایک عمر ابن عبدالعزیز ہے جو پوری دنیا کا۔ آج ہمارے ہاں کوئی وزیر بنے، کوئی منسٹر بنے، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے نخرے دیکھو، 4-5 گاڑیاں ہوتی ہے، اس کے بچے، اس کے ہر بچے کے پاس گاڑی ہوتی ہے۔ ماسٹر صاحب اس کو بند کر دو۔ اچھا تو عمر ابن عبدالعزیز پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ ایک مرتبہ آیا، تھکا ہوا ہے، پیاسا ہے، اور آواز لگائی اپنی بیٹی سے۔ ان کے 11 اولاد تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اپنے بیٹی پہ آواز دی، او بیٹی ذرا پانی لے آنا، بیٹی پانی لے آنا۔ اب بیٹی پھر دوبارہ کہا بیٹی پیاسا ہوں پانی لانا۔ اب تیسری مرتبہ کہا، جب کچھ کافی زیادہ انتظار کر لیا اور کہنے لگا بیٹی کتنی نافرمان ہے، عمر ابن تیرا باپ تو آج تک اللہ کے نافرمان ہی ہے، میرے بیٹے میرے بیٹیاں کیسی نافرمان ہے، میں 3 مرتبہ انتظار کر رہا ہوں کہ پانی لے تو پانی نہیں لاتی ہے، اتنے نافرمانی کیوں کر رہی ہو؟ اس کی بیگم، اس کی اہلیہ آئی فاطمہ، وہ کہنے لگی امیر المومنین آپ اپنی بیٹی سے گلہ نہ کرنا، تیرے بیٹی کے پاس ایک جوڑا کپڑا ہے، اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اس کا ایک جوڑا کپڑا ہے وہ پھٹ گیا، اس کو سینے کے لیے کمرے میں اپنے بند دروازہ بند کر کے وہ سی رہی ہے، اور جوڑا کپڑا اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے تیرے بیٹی تیرے پاس نہیں آ سکتی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ اور ہم لوگ کہتے جی مولوی صاحب اولاد خوم غواڑی، ہم پشتو والے کہتے بچان خوم سب غواڑی، اولاد، وہ اولاد بھی تو کچھ مانگتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہے، یہ گھر آیا، جب گھر آیا تو اپنے بیٹیوں کو بلائے، بیٹیاں بیٹھ گئے، بیٹے بیٹیاں، تو بیٹیوں نے اپنے دوپٹے اپنے منہ پہ ایسے رکھے بات کرتے، تو عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے بیٹی سے کہا بیٹی آپ منہ کیوں چھپایا، منہ کو کیوں ڈانپا؟ تو بیٹی نے خاموش نہیں کہا بتاؤ بیٹی آپ کیا کوئی دانت نکل گیا، منہ زخمی ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابا جان 1 ہفتہ ہو گیا ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، یہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، کل ہمیں کچھ کچی پیاز مل گئی، اس کچی پیاز کھانے ہم نے وہ کھا لیا، اپنے بھوک مٹھا دی، اس لیے ہماری منہ سے بدبو آ رہی ہے پیاز کی، اس لیے تیرے سامنے یہ اپنے اس کو منہ کو ڈانپ دیا۔ ایک مرتبہ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے مسلمانوں کا، یہ بیمار ہے اور آخری موت کی حالت ہے، بیمار ہے، تو ایک آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کہا عمر ابن عبدالعزیز آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پوری دنیا کے بادشاہ ہو کر کے تیرے مرنے کے بعد تیرے اولاد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کسی سے کہ مجھے ذرا اٹھا دو. جب اٹھا دیا اس سے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں, مجھے تو یہ ہے, میری بات اب سن لینا, اگر میرے اولاد میرے بعد اللہ کے فرمانبردار رہے, نیک رہے, تو مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ میرے اولاد ضائع نہیں ہوں گے. اس لیے کہ خدا خود کہتا ہے وہ یتولی الصالحین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کام بنانے والا ہوں نیک لوگوں کو, جو نیکی کرتا ہے اس کا کام میں, بگڑے ہوئے کام میں بناتا ہوں, مجھے امید ہے میرے اولاد ضائع نہیں ہوں گے. اور اگر میرے اولاد اللہ کے نافرمان ہے, اللہ کے نافرمان ہے, میرے نبی کے نافرمان ہے, تو ایسے اولادوں کے لیے عمر بن عبدالعزیز ایک آنا ایک روپے بھی نہیں چھوڑے گا. امام شافعی اور ایک کوئی عالم بزرگ کہتے اس زمانے کا کہ میں نے دیکھا جو حکمران تھے, جو بادشاہ اور وزیر تھے, جو اپنے اولادوں کے لیے مال و دولت حکومتی ادھر سے ادھر سے پیسے جمع کر کے چھوڑ دیے تھے, ان کے بچوں کو میں نے دیکھا جمعے کے دن جامع مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے تھے. اور عمر ابن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے, ہر علاقے کے گورنر تھے, اور لوگ اپنے اعلیٰ ان کی خدمت کر رہے تھے. اس لیے میرے دوستو, دنیا کے ساتھ دل لگی نہ کرنا, دنیا کے لیے کسی کا حق نہ کھانا, دنیا کے لیے جھوٹ بولنا, دنیا کے لیے اپنے اولاد کے لیے, اولاد نہیں ہے تمہارے, اولاد نہیں ہے آپ کہیں, اور جو کرنا ہے اپنی زندگی میں ابھی کر لو, ابھی کر لو, جو خیر کرنا ہے ابھی کر لو. مرنے کے بعد آپ اپنی اولاد سے امید نہ رکھنا. آپ کہیں میرے مرنے کے بعد پھر اولاد ایک گائے کو ذبح کرے گا, دوسرے کو ذبح کرے گا, مرغی بھی تیرے پیچھے ذبح نہیں کرے گا. کرنا ہے تو اپنی زندگی میں کر لو.